بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین کی دولت میں سبھی ناظرین کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان شریف کی 17 تاریخ اور دن اسلام کی تاریخ افضل ترین دن ہے۔ اس تاریخ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی اہمیت اور وفانیت کا تقاضا کریں۔ ہر سال اس ماہ مبارک میں اس کو ضرور بیان کیا جائے اور سنا جائے، یعنی غزوہ بدر، جو روزے کی فرضیت کے بعد اسی سال رمضان شریف کی 17 تاریخ جمعے کے دن پیش آیا۔ دوستوں، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ بدر ایک کنواں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً کچھ ہی میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کنواں بہت مشہور تھا، اسی لیے اس کے آس پاس کے آبادی دیہات کو بھی بدر کہا جاتا ہے، یعنی گاؤں کہا جاتا ہے۔ یہ اب بھی موجود ہے اور وہ میدان بھی ہے جہاں غزوہ بدر تھا۔ خوش عقیدت مسلمان مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے یا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے بدر میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ باعث ثواب ہے اور اس امت پر ان شہدائے بدر کا عظیم احسان ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ حضرات بھی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے حاضری کے ساتھ بدر بھی حاضری دیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اے ایمان والو، قرآن شریف یہ بتانا چاہتا ہے کہ میدان کسی بھی ہو، فتح اور کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ظاہری اور مادی طاقت و قوت نہیں ہے۔ دیکھیں، میدان بدر میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے کھڑے تھے تو بڑے کمزور تھے، ہر ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ تعداد میں 313 تھے، دشمن کی تعداد 950 تھی۔ مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہ، 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بکثرت زرہ اور دوسرے ہتھیار موجود تھے اور کھانے پینے کا معقول انتظام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمان پر کرم فرمایا اور ان کی مدد کی تاکہ قیامت کے دن مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد سے نصیب ہوئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ہوئی؟ پہلی مدد اس طرح ہوئی کہ مسلمانوں کو کافر کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آنے لگی تاکہ مسلمان دشمن کی کثرت دیکھ کر گھبرائے نہیں۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، انہیں دیکھو، انہیں آنکھیں دیکھا اپنے سے دوگنا سمجھے۔ اور دوسری مدد اس طرح ہوئی کہ جنگ کے درمیان کافروں کو مسلمان کی تعداد دگنی نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا تھا اور کافروں کی ہمت پست ہو گئی۔ اور تیسری مدد اس طرح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی تیسری مدد اس طرح کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ کفار و مشرکین کا 1000 لشکر ذرائع سلاف کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں صحابہ اکرام کو جمع کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان فرمایا تو صرف 313 تھے۔ بے سر و سامان مجاہدین اسلام نے
جس جذبہ شہادت اور خلوص و وفا کے ساتھ اس حق اور باطل کی جنگ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشنودگی کے خاطر لڑتے رہے، یقیناً آفتاب و مہتاب نے روح زمین پر ایسی جان بازی سرفروشی کا منظر نہ دیکھا ہوگا جسے بے سر و سامانی کے عالم میں غزوہ بدر کی تیاری ہوئی تو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جنگ کے سلسلے میں مشورہ کیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ حکم دیں ہم تیار ہیں، ہم اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اپنے غلاموں کا یہ جذبہ دیکھا تو خوش ہو کر ان کے حق میں دعا فرمائی۔ میدان بدر میں جب حق اور باطل کا لڑائی شروع ہوا تو مسلمانوں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جانثاری اور بہادری کی حرب و جوہر دکھائے جو میدان بدر زمین کبھی نہ دیکھی ہوگی، نہ بھول پائے گی۔ جنگ کی رات سب سو رہے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اسلام کے ان سپاہیوں کے لیے فتح و کامیابی کی دعا کرتے رہے۔ صبح ہوئی، مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، جنگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تو محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور عرض کی، یا اللہ تعالیٰ، اب تیری اس مدد کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی اے اللہ تعالیٰ، اگر مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہو جانے دیا تو پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی، یعنی پھر کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا بچے گا ہی نہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حکم سے صحابہ اکرام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ جب جنگ پوری زور پر آ گئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا۔ تلواریں لگنے سے پہلے سر کٹتے نظر آ رہے تھے، پھر کچھ کافروں کے منہ اور ناک پر کوڑھوں کی نشانیاں نظر آ رہی تھیں اور انہیں یہی فرشتوں کا خدا کا حکم تھا۔ غور کیجئے کیسی زبردست مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمن پر مار پڑ رہی ہے، مارنے والا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وہ قوت و قدرت والا اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ واللہ ایّد بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنگ بدر میں ایک آواز آ رہی تھی، ہیزم آگے بڑھو، ہیزم آگے بڑھو، ہیزم آگے بڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیرت میں تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیزم حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑے کا نام ہے، وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم کتنی مرتبہ کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے تو وہ پہلے ہی قتل ہو جاتے، ہم سمجھ جاتے یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بارہا کم جماعت غالب آئی زیادہ گردہ پر اللہ کے حکم سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میدان بدر میں کھڑا تھا کہ انصار کے چھوٹے کم عمر کے 2 بچے میرے پاس دوڑے آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، چچا جان ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ یہ دونوں بچے معاذ بن عمر اور معوذ بن عفرا ہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان دونوں بچوں نے کہا کہ تم دونوں ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو
قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتے ہیں محبوب باری کو۔ ابو الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کافر ہے، لشکر سردار ہے، اس کو قتل کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بچوں وہ ہے ابو جہل جو لشکر کے بیچ گھوڑے پر سوار ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہ وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے ابو جہل کے گھوڑے کے پاس موجود ہیں۔ بچے چھوٹے تھے، اسی لیے ان کا ہاتھ ابو جہل تک پہنچنا مشکل تھا، اسی لیے بچوں نے سب سے پہلے تلواروں کا وار گھوڑے کی ٹانگوں پر کیا۔ گھوڑا چلاتا ہوا زمین پر گر گیا، ابو جہل گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ دونوں بچوں نے بڑی تیزی سے اپنی ننھی تلواروں سے ابو جہل کے سر پر حملہ کر دیا، جس سے ابو جہل خاک و خون میں تڑپنے لگا اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل کا لڑکا نے وار کیا، جس سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا، جس سے جنگ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ حضرت معاذ نے تلوار دوسری ہاتھ میں لے لی اور جنگ کرتے رہے۔ اللہ اللہ کیا جذبہ تھا! لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، پاؤں کے نیچے رکھ کر توڑ کر پھینک دیا۔ جب اس ننھے مجاہدین کی اس ادا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، جب حضرت معاذ اپنے کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پر لگایا تو کٹا ہوا بازو کندھے کے ساتھ جڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ننھے عاشقوں و مجاہدوں یعنی ان دونوں بھائی ہمیشہ کے کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین ثم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جنگ سے پہلے اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چند صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ بدر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کل جنگ ہوگی، میری امت کا فرعون ابو جہل اس جگہ مرا پڑا ہوگا، امیہ بن خلف اس جگہ مرا پڑا ہوگا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سردار کے بارے میں بیان فرمایا کہ فلاں شخص اس جگہ پر ہوگا، فلاں شخص اس جگہ پر مرا پڑا ہوگا۔ پھر ایک دن پہلے ہی ان کی موت کی خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ بھیجا ہے، حدود سے ذرا آگے نہ پیچھے تھے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ اے ایمان والو، جنگ دنیا میں بہت سے ہوئی اور ہوتی رہیں گی، مگر کسی بادشاہ یا لشکر کے سپہ سالار نے جنگ سے پہلے کامیابی کی راز نہیں بتا سکا، یعنی فلاں دشمن کس جگہ پر مرا پڑا ہوگا یہ بھی نہ بتا سکا۔ یعنی بزرگان دین اپنی کتابوں میں اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ ابو جہل کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے گئے اور میدان بدر کا جائزہ لیا اور لکیر کھینچی اور کہا کہ کل جب جنگ ہوگی تو ابو جہل مارا جائے گا، اور اس کی لاش اس لکیر پر ہوگی۔ امت کا فرعون ابو جہل گھبرایا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کل میری موت کا دن ہے، اب مجھے مرنے سے اور قتل ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ محمد عربی نے مجھ سے جو بھی بات آج تک نکلی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہمیشہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ سچ کہا، یعنی حق وہی ہے جس کی سچائی دشمن بھی گواہی دے۔ اور جب ابو جہل خاک اور خون میں تڑپ رہا تھا اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، ارد گرد اس کے ساتھیوں کی جماعت
کھڑی ہے اور اسے مرتے مرتے سوال کیا، دیکھو میرا جسم اس لکیر پر تو نہیں ہے جو محمد بن عبداللہ نے کھینچی تھی۔ جب ساتھیوں نے غور کیا تو دیکھا یقیناً ابو جہل کا آدھا دھڑ لکیر پر تھا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میرا دھڑ کھینچ کر ادھر سے ادھر کر دو، دور کر دو۔ محمد بن عبداللہ کی ایک بات تو جھوٹی ہو جائے، مر رہا ہے، خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، مگر عداوت و نفرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے اس لعین کی ساتھی تھے، اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اے ملک الموت سنو، ابو جہل بدبخت جھوٹا ہے اور میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، دیر نہ کرو، روح قبض کر لو۔ ملک الموت نے روح نکالی، ظالم ابو جہل کا جسم ناری ٹھنڈا ہو گیا، اسی لکیر پر لاش پڑی تھی جو ابو جہل لعین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم